ڈیئر پیرنٹس السلام علیکم. کے جی کلاس کا جو ریسورس پیک ہے، جو ہوم ورک ہے، سمر ویکیشن ٹاسک جو ہے بچوں کو ہم نے جو دیا ہے، اس میں ہم نے بچوں کو یہ بھی کلیئر کروایا تھا الفابیٹس ہے یہ اے ٹو زی، پھر اس کے بعد اس میں کمپیریزن تو اسمال اینڈ کیپیٹل، گراس اسکائی روٹ لیٹرز، یہ نیمز، یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم نے کروائے تھے بچے کو. آج ہم یہ والا پیج کریں گے، پیج نمبر 12. ٹھیک ہے، تو کلر دا پکچر اینڈ رائٹ دیئر نیمز. ہم نے پہلے یہ پکچرز کلر کرنے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو نیمز ہے وہ یہاں پہ یہ جو باکس دیے گئے ہیں اس میں لکھنے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم یہ کلر کرتے ہیں، تو آپ بچوں سے یہ کلر کروائے جس طرح یہ ایک میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. کہ تو اب ہم نے ایپل کو کلر کیا، اب ہم ایپل لکھیں گے. لاسٹ میں ہے امبریلا. کلر کرنے کے بعد اس کا نام لکھنا ہے اس باکس میں. ٹھیک ہے، تو نام بھی ہم نے لکھ لیا. اب اس میں ہم نے تھرڈ کام کیا کرنا ہے، شارٹ واول ساؤنڈز جو ہے وہ ہم نے سرکل کرنے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، تو یہ لانگ ساؤنڈ ہے. اب واول کے 2 ٹائپ آف ساؤنڈز ہم پڑھ چکے تھے، یہ ویڈیو لیسن میں ہم نے کلیئر کروایا تھا کہ جو واول لیٹرز ہیں یہ والے. ٹھیک ہے، یہ 5 واول لیٹرز ہے، اے، ای، آئی، او اینڈ یو. اور ان لیٹرز کے 2 قسم کے ساؤنڈز ہیں. ایک اس کو ہم شارٹ کہتے ہیں جس میں اس کی ساؤنڈ شارٹ ہے، جس طرح پہلے ہم نے کیا اے ایپل. لانگ واول ساؤنڈز جس میں ان کی آواز جو ہے وہ لانگ ہے، جو ہم کھینچتے ہیں. تو آئیے میک دا پکچر ود دیئر ریلیونٹ واول ساؤنڈز. کی، اب کی میں کس واول کا ساؤنڈ جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ای یہ ہے، اس کا لانگ ساؤنڈ ای، جس طرح کی. اب یہاں پہ سیکنڈ ہے کیک، تو کیک میں اے، تو اس میں لانگ ساؤنڈ اے کا آ رہا ہے. اس طرح روز، او، تو روز اس میں او کا لانگ ساؤنڈ. اور اس طرح یو، یونیفارم، یہ جو بچے کی یونیفارم ہے یونیفارم، تو یونیفارم میں یو کا لانگ ساؤنڈ یونیفارم میں آ رہا ہے. اور لاسٹ میں آئس، برف ہے یہ آئس، آئی، تو آئی کا جو لانگ ساؤنڈ ہے وہ آئس میں آ رہا ہے. اس میں بھی سیم ہے، کمپلیٹ دا ورڈز ود دا لانگ ووول ساؤنڈز. اب یہاں پہ بھی بچے نے لانگ ووول ساؤنڈز وہ لکھنا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کیک، تو کیک میں اے، اس کا جو لانگ ساؤنڈ ہے اے. اور یہاں پہ رائڈ، آئی. ٹھیک ہے، تو آئی کا لانگ ساؤنڈ رائڈ. اس طریقے سے نیکسٹ جو ہے رائٹ دا نیم فار دا گیون پکچرز. اب یہاں پہ جو پکچرز دیے گئے ہیں ان کو پہلے پہچاننا ہے کہ یہ پکچر ہے کیا اور اس کا نام کیا ہے، پھر نیچے یہاں پہ اس کا نام ہم لکھیں گے. پکچر نمبر 1، واٹ از دس؟ تو یہ ہے کیل. کیل کو ہم پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ میخ. میخ. نیل، کیل، نیل، یہ کیا ہے؟ نیل. اس طرح یہ سیکنڈ پکچر بی، یہ مکی ہے بی. اس طرح یہ ہے ٹائی، جو لوگ پینٹ شرٹ کے ساتھ پہنتے ہیں اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے ٹائی. 4 نمبر پہ ہے بوٹ، یہ چھوٹی کشتی ہے بوٹ. اور لاسٹ میں 5 نمبر یہ سوپ، کیا ہے؟ سوپ. تو چلیے اس کو اب لکھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اے اور این کا استعمال ہے، یہ اب ہم اس کو نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہاں تک نہیں پہنچ چکے ہیں، تو نہیں کریں گے، اس کو بعد میں کریں گے. انگلش کے بعد میتھس کی طرف آتے ہیں. تو میتھس میں ہم نے بچوں کو یہ کاؤنٹنگ یہ کروایا تھا،
یہ تو بس ریویژن ہے کہ بچے نمبرز اور اس کی نومیریکل ویلیوز جانتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ 2 ہے تو 2 نمبرز میں کتنے ہوتے ہیں، 5 ہے تو وہ اس طرح وہ گن سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسی طریقے سے بچے کاؤنٹ کر لے اور پھر اس کو نمبر کا پتہ ہے کہ نہیں، یہ پہلے والی ایکٹیویٹی کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے بچوں کو آگے فارورڈ کاؤنٹنگ اور بیکورڈ کاؤنٹنگ یہ بھی سکھایا تھا کہ 1 سے لے کر 10 تک اور 10 سے بیکورڈ، اس طرح بیفور جو پہلے نمبر آ رہا ہے، مڈ میں، بٹوین اینڈ آفٹر اور بعد میں، یہ بھی بچوں کو ہم نے کلیئر کروایا تھا، اور یہ کنسیپٹ آپ بچوں کی کلیئر کروا لیں۔ اس کے بعد یہ ایک ریویو ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو ہم جو ہے وہ نمبرز اس کی پہچان کرواتے کہ 2 کہاں ہے، 3 کہاں ہے، 4، اب یہ اس کی تھنکنگ پاور جو ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس طرح بچوں کو اسمالر اینڈ گریٹر کا ہم نے بتایا تھا کہ جو نمبر زیادہ ہوتا ہے تو اس کو گریٹر کہتے ہیں، جو کم ہوتا ہے اس کو اسمالر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ کاؤنٹنگ 1 to 10 یہ سیکوینس میں بچوں کو سکھایا۔ اب اسی 10 یہ بچوں کو ہم نے یہاں پہ دکھا دیا کہ 10 میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ اب ہم وہ گروپ والی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں کہ بچوں نے اب اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور اس میں سے 10 پینسلز کا گروپ بنانا ہے، اس طرح 10 میچ سٹکس کا، اس طرح 10 بلونز کا، تو یہ گروپ آف 10 بچوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد کاؤنٹنگ 11 شروع ہو جاتی ہے، پھر 11 کی وہ دوبارہ، اس کے بعد پھر نمبر نیمز ہے، تو نمبر نیمز میں آپ کوشش کریں کہ 1 سے لے کر 10 تک آپ بچوں کو یاد کروا لیں، ٹھیک ہے۔ بیسک جب یہ بچوں کو یاد ہو جائے تو آگے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ بچوں کو یاد ہونے چاہیے، اور اس کی سپیلنگ بھی بچوں کو آنے چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ان کی پریکٹس کروا لے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، 4 دن لگے، آپ روزانہ جتنے بھی بچے کر سکتے ہیں تاکہ اس کو یاد کر لے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 11 to 20 یہ آپ نہ کریں، یہاں پہ ان سے یہ ایکٹیویٹی کروا لے، لیکن اس کو کیسے یاد کریں گے، پہلے اس کو ٹین والا سمجھا دے۔ یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں آپ کو ٹین، تو یہ بچوں کو سمجھا دے ٹین۔ اب دیکھیں اس میں سے آپ دیکھ لیں 3 بچوں نے سمجھ لیا، تو اب 4 بچے کو ہم نے سکھایا ہے 4، اب 4 کو 3 کے ساتھ لگا لے تو کیا ہو گیا 14، ٹھیک ہے۔ 6 3 کے ساتھ لگائے تو کیا ہو گیا 16، 7 3 کے ساتھ لگائے تو کیا ہو گیا 17، اس طرح 18 19، تو 18 کو بچوں کو سمجھانے کے بعد آپ نے بچوں کو یہ 5-6 نمبرز آسانی سے سمجھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ 3 والا جب آپ 10 پہ پہنچ جائے یہاں تک، اس کے بعد بچوں کو آپ 11 سے پہلے یہ والا آپ کلیئر کروا لیں، ان بچوں کو بتائیں کہ یہ 3 ہے، اس کے ساتھ اب ہم نمبر لگائیں گے۔ مثال یہاں پہ میں نے لکھا 4، ٹھیک ہے، اور 3 اس کے ساتھ لگا لیا تو کیا بنا 14، اس طرح 5، تو بچے کو ہم بتا دیں کہ جب 3 آ جاتا ہے تو وی کی جگہ ایف بنتا ہے 15، اس طرح 6 لگا لے 3 کے ساتھ، پھر 7 لگا لے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بچے جو ہے وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس 11 اور 12، اس طرح 3، تو یہ بھی بچوں کو کہ 13 یعنی 3 جو ہے THREE تو THIR یہاں بن جاتا ہے، تو 11 12 اور 13، تو یہ آپ اس طریقے سے بچوں کو یاد کروا لیں۔ اس طریقے سے یہ اس کی ریویو ہے نمبر نیمز، اس کو آپ نمبر نیمز بھی کہہ سکتے ہیں اور نمبر ان ورڈز یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بعد میں اب یہ پھر 20 سے جو ہے وہ آن ورڈ یہ الگ الگ لائن کی کنسیپٹ ہے بچوں کی کہ وہ ان کو کلیئر ہو جائے۔ 20 تو یہاں پہ بیک ورڈ 19 18 17 16 15، اب یہاں 15 سے شروع ہو گیا تو یہاں 18 سے، یہاں 25 سے، تو یہ کاؤنٹنگ ہے بیکورڈ کاؤنٹنگ کی جو بچوں کی کنسیپٹ ہے۔ یہاں پہ 1 سے پھر آن ورڈ بچوں کو سیکوینس میں 20 تک لے کے جاتے ہیں، اب 20 سے 30 تک، اور یہاں پہ پھر دوبارہ 1 سے لے کر 20 تک یہ ایک ریویو ہے 30 تک،
اس کے بعد پھر یہ مڈ بٹوین آفٹر یہ والا دوبارہ آ گیا اور یہاں 40 تک. اس کے بعد پھر یہ الگ الگ آفٹر اور یہ مڈ میں بٹوین اور یہ بیفور پہلے والا. اس کے بعد یہ 50 تک. ٹھیک ہے, تو اب یہ 1 سے لے کر 50 تک بچوں کو ہم نے سکھا دیا. تو 1 سے لے کر 50 تک یہ نمبرز ہم بچوں کو سکھاتے ہیں میتھس میں, لیکن آپ بھی سوچیں گے کہ یہ تو بہت آسان ہے بچوں کو 1 سے لے کر 50 تک صرف نمبرز, لیکن یہاں پہ ہم بچوں کو کنسیپٹ کلیئر کروا رہے ہیں, اس کو رٹانی لگوا رہے ہیں کہ 1 سے 50 تک بچے یاد کر یا لکھ لے. کیونکہ اکثر بچے 1 سے شروع ہو جاتے تو وہ لکھ سکتے ہیں, لیکن بیچ میں آپ نے سٹاپ کیا, آپ اس سے کہتے ہیں کہ 17 سے لکھے, 20 سے آگے کیا ہوتا ہے, 20 کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کا بچہ جو ہے پھر نہیں سمجھتا. تو ہمارا مقصد بچوں کی کلیئرٹی ہے, تو اس لیے کبھی بچے کو بیفور کا کنسیپٹ دیتے ہیں, آفٹر کا, بٹوین کا, اس طرح آن ورڈ, بیک ورڈ, یہ ساری چیزیں فارورڈ یہ بچوں کو کرواتے ہیں, گریٹر, اسمالر. تو اس طریقے سے آپ 50 تک بچوں کا یہ مکمل کنسیپٹ کلیئر کروا لیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جو نمبر نیم ہے وہ 10 تک آپ بچوں کو سمجھا دیں. پھر آگے ٹین والا جس طریقے سے میں نے کہا تو وہ بچوں کو سمجھا دیں اور آسانی سے بچے سمجھ جائیں گے. میتھس کے بعد اب اردو کی طرف آتے ہیں. تو اردو میں ہم بچے کو کیا کیا سکھاتے ہیں. سب سے پہلے بچوں کو جتنے بھی حروف تہجی ہے اردو کے, جس طرح انگلش میں اے سے لے کر زیڈ تک اسمال, کیپیٹل, ٹھیک ہے, اور اس میں گراس, کائی, روٹ, یہ ساری چیزیں بچوں کو ہم نے سمجھا دیا تھا بک میں. اس کے بعد پھر ہم بچوں کو ہم ورڈز کی طرف لے کے آ رہے ہیں. سیم اسی طریقے سے ہم بچوں کو یہ ایک ریویو کروائیں گے کہ سب سے پہلے بچوں کو اے سے لے کر الف سے لے کر یہ تک یہ سارے حروف تہجی یاد ہوں. ان کے نیمز یعنی ان کا جو نام ہے, ان کے جو ساؤنڈز ہے پو, اور اس کی جو شکل ہے اور اس کی جو صحیح طریقے سے فارمیشن رائٹنگ ہے, یہ بچے کو آنا چاہیے. اس کے بعد اس میں بچوں کو شرارتی حروف کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس میں بچوں کو بعد میں باری حروف آ رہے ہیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس میں بچوں کو مصوتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو جس طریقے سے میتھس میں ہم نے کنسیپٹ کلیئر کروایا, اردو میں آپ بچوں کی کنسیپٹ کلیئر کروائیں گے. تو اس طریقے سے آپ بچوں کی وہ پریکٹس کروائیں کہ شرارتی حروف پہچان لیں, مصوت ہے اس کی پہچان ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم بچوں کو ورڈز کی طرف لے کے جاتے ہیں, یعنی الفاظ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بچوں کو ہم الفاظ سازی سکھا رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کاف بچے نے پہلے پڑھا تھا, الف اس کو ساتھ ہم نے جوڑ دیا تو کا بنا. اس طرح ہا, جا, تھا, تا, پا, ما, الف کا جوڑ ہم نے بچوں کو سکھایا تاکہ 2 حرفی لفظ یہ بچوں نے سیکھ لیا. اس کے بعد پھر یہ الف کا جو جوڑ پہلے بچوں نے چا, پا, دا, لا, اس کے ساتھ ہم نے ایک حرف اور لگا لیا تو 3 حرفی لفظ بن گیا. شا بچے نے کر لیا تو مو لگا لیا شام, پا نو لگا لیا پان. تو اس طریقے سے ہم نے بچوں کو حروف سے الفاظ کی طرف لانے کی کوشش کی. اور بعد میں اب یہاں پہ جو حروف ہم ملا رہے ہیں بچوں کو 2 حروف یہاں پہ ملا رہے ہیں, یہاں پہ تو کچھ مس ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ ہ اور الف اور یہاں پہ لام لکھ لیں. اب بچوں کو بتا دیں کہ یہ والا آپس, یہ اب بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں, لفظ حال. اب اس طرح سال, ٹھیک ہے. اب یہ الگ الگ کر رہے ہیں تو یہ اس کا الٹ ہے, تاکہ بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ الگ الگ حروف جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے, لفظ. اس طرح یہ لفظ اس کو ہم الگ الگ کرتے ہیں تو اس سے حروف بن جاتے ہیں واپس, یہ نون, یہ الف اور یہ کاف. یہ بچوں کو کنسیپٹ کلیئر کروائے, یہ ضروری ہے کیونکہ بچہ ابھی الفاظ سازی کا جو ہے وہ مرحلہ اب بچے کے سامنے ہے. الفاظ وہ سیکھ رہا ہے کہ میں نے الفاظ کیسے بنانے ہیں اور الفاظ کیسے بنتے ہیں, حروف کس طرح آپس میں ملتے ہیں, اس طرح جس لفظ میں حروف ہیں وہ کس طرح الگ کیے جاتے ہیں. تو یہ بچوں کو آپ سمجھا دیں, ٹھیک ہے. تو اردو میں یہ یہاں پہ تصویر میں رنگ بھرے اور نام لکھ کے, تو یہ مور ہے, یہ سورج ہے, اور یہ ہم نے ٹیسٹ میں جو دیا تھا بعض بچوں نے یو یو لکھا ہے, یہ انگلش میں یو یو ہے, اردو میں یہ لٹو ہے.
ٹھیک ہے، دھاگے والا لٹو، آپ سادہ لٹو بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ لٹو ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اب روز، گول، چور یہ ہم نے کیا تھا، اب وہ کو الف سے بدلنا ہے تاکہ بچے کو سمجھ آ جائے کہ یہ الفاظ جو ہیں اس میں سے الف، واو، چھوٹی بڑی، یہ اس کو الگ ادھر ادھر کر کے ان کے مفہوم بھی بدل جاتے ہیں، ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور اس کی جو آواز ہے، جس طرح روز ہے تو راز ہو گیا، گول ہے تو گال ہو گیا، یہ بچوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس طریقے سے الفاظ سازی کا کام ہے، یہ بھی آپ بچوں کو سمجھا دیں کہ وہ خود اس میں سے الفاظ ڈھونڈ نکالے اور پھر یہاں پہ لکھے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ سازی ہے سارا۔ اب الفاظ بنائے، دیکھیں مو، واو کا جوڑ ہم نے بچوں کو سکھایا تھا، تو مو، لو، تو یہ بچے نے الگ الگ پڑھ لیا تھا، اب یہاں پہ ہم دونوں کو ملاتے ہیں تو مو، لو۔ اس طرح جا، بچے نے الف کے جوڑ میں سیکھا تھا، گو، واو کے جوڑ میں، تو جا، گو۔ اس طرح تو، لو، سو، چو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو ہم الفاظ سکھا رہے ہیں۔ اب پہلے ہم نے ارکان سکھائے، یعنی 2 حرف آپس میں ملا لیے، اب دو ارکان ملا کر ایک نئے الفاظ بچوں کو ہم بنانے کی مشق کروا رہے ہیں۔ اب اس طریقے سے ہم دوبارہ جو الفاظ بنے ہیں ان الفاظ کو ہم بچوں کو الگ الگ کروا رہے ہیں کہ اس کے حروف الگ الگ کرے۔ اس طریقے سے اب ہم بچوں کو جملے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ ہم نے الگ الگ الفاظ سکھائے، رانا، آؤ، آم، لاؤ۔ اب 2 الفاظ، یہ دیکھیں آم ایک الگ لفظ ہے، لاؤ الگ ہے، اب ان دونوں کو ہم نے ملا لیا تو جملہ بنا آم لاؤ۔ اس طرح بات ایک الگ لفظ ہے، مانو الگ ہے، تو بات مانو، تو یہ بھی بن گیا۔ لوگو الگ ہے، سوچو۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے بچے کو جملے کی طرف لے کے جانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے بچے کو تمام حروف یاد ہونے چاہیے، ان کی فارمیشن سب کچھ وہ پہلے سے کلیئر ہونے چاہیے، پھر ان حروف کو آپس میں ملا کے بچوں کو ہم الفاظ سازی کا جو مرحلہ ہے اس کی طرف لے جائیں گے اور وہ مشق کروائیں گے، اور پھر الفاظ کو آپس میں ملا کے ایک چھوٹا سا جملہ بچے کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اب یہاں تک یہ بنیادی جو مراحل ہے اس سے بچوں کو ہم گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بچے کی پراپر ریڈنگ، پراپر جو ہے وہ جملہ سازی بچے کی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو بنیادی مقاصد ہیں وہ بچے کی کلیئر ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بچہ بس رانا آؤ وہ لکھ لے اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بچے کو سکپ ہو گیا، یاد نہیں ہے، تو بچہ نے رانا، آؤ یہ سب لکھ لیا۔ اب میں بچے سے پوچھ رہا ہوں تو بچے کو نہ لفظ کا پتہ ہے اور نہ جملے کا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان ہدایات کے مطابق، ان تجاویز کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ کام کریں اور ان کی یہ سکلز آپ ڈیولپ کروائیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔